اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے کہ سورہ نجم کی آیات کی مختصر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت میں سورہ نجم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب وہ بلند ترین افق پر تھے۔ یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی جب جبرائیل علیہ السلام بلند ترین افق پر تھے، اپنی شکل و صورت میں نمودار ہوئے، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہوئے۔ آیت نمبر 8 یہ ہے کہ ثم دنا فتدلی، ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ قریب آئے، پھر مزید قریب آئے۔ دنا کا مطلب ہوتا ہے نزدیک۔ بظاہر دنو قرب حصی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قطوفہا دانیہ، سورہ حاقہ قرآن مجید کا 69 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا کہ جس کے میوے قریب یعنی دسترس میں ہوں گے، جبکہ القرب معنوی حصی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فتدلی آویزہ ہونے کے معنوں میں ہے، جیسے ادلا دلوا، اپنا ڈول کنویں میں آویزہ کیا، یہ زیادہ قرب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل و صورت میں آنے اور بلند ترین افق پر نمودار ہونے کے بعد نزدیک ہو گئے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہو گئے۔ فتدلی پھر ہوا میں معلق ہو گئے، بنا بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اٹھانے کے لیے اور مزید قریب آ گئے۔ آیت نمبر 9 یہ ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ قابہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی مقدار کے لحاظ سے۔ القاب کے معنی کمان کے درمیانی حصے سے لے کر ایک گوشہ کمان تک کے فاصلے کے ہیں، اور قوس کی طرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور فاصلہ ناپنے کے لیے قوس، رماح، الزراع، الباع، الخطوہ، الشبر وغیرہ کے استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی واقعی شکل میں اس حد تک نزدیک آ گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ انس بن مالک کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوسین 2 ہاتھ کے برابر، یہ تھوڑا کم ہے، یہ مجموع البیان میں لکھا ہے۔ دوسرے نظریے کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس قدر نزدیک ہو گئے، یعنی اب تو معبود میں موجود حجاب ہٹتے گئے، اور قرب معنوی میں اس حد تک نزدیک ہو گئے کہ محسوس تشبیہ کے مطابق 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ آیت نمبر 10 یہ ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی۔ اس آیت کی تشریح تو یہ ہے کہ فَأَوْحَىٰ یعنی اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے عبد پر وحی کی، چونکہ سابقہ تمام ضمائر کو جبرائیل کی طرف سمجھا ہے، لہٰذا یہ تشریح بھی درست ہے، اور پہلی تشریح بھی درست سمجھی جا سکتی ہے، چونکہ عبد ہی قرینہ بن سکتا ہے کہ اوحا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ فاوحا یعنی جو وحی بھیجنا تھی، وہ کیا وحی بھیجنا تھی ایک راز ہے، اس کا اظہار نہیں ہوا۔ جو احتمالات مفسرین نے بیان کیے ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 یہ ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، ترجمہ ہے کہ جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے جھٹلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ نظروں کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ قلب نے بھی اس کی تصدیق کی۔ کبھی عام لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ نظروں سے کچھ نظر آتا ہے لیکن قلب اس کی تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ عام لوگوں کی نگاہیں 100% واقع نمائی نہیں کرتی۔ ایک عظیم الحفصہ ہوائی جہاز دور سے چھوٹا نظر آتا ہے، قلب اس کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن حقائق کا مشاہدہ کیا ہے وہ قلب و نظر دونوں کا مشاہدہ تھا۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ درک فرماتے تھے، ان حقائق کو بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ درک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پورے وجود کو فؤاد اور کبھی قلب کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی بے بصر ہوں، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں نے دیکھا اسے ان کے دل نے نہیں جھٹلایا، لہٰذا ما رأى کے فاعل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت اپنے پورے وجود سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 12 یہ ہے افتمارونہ علی ما یری، ترجمہ یہ ہے کہ تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو۔ تفسیر یہ ہے کہ کیا تم ایسی روایت کے بارے میں بحث و جدال کرتے ہو جو قابل شک و تردید نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی ما یری کے فاعل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آیت نمبر 13 سے لے کر 15
کی تلاوت میں کر رہا ہوں، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بتحقیق انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، نزلتاً اخری، دوسری مرتبہ کو کہتے ہیں نزلتاً، یہاں مرتن کی جگہ ہے، یعنی مرتن اخری، پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا تھا جب جبرائیل علیہ السلام قوسین کے فاصلے پر تھے، یا یہ ہے کہ نزلتاً اخری اور ایک مرتبہ نازل ہونے کی حالت میں دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، اس مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس یہ رؤیت وجود میں آئی۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں 7 آسمانوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس جگہ کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس جگہ بنا بروایات جبرائیل امین علیہ السلام نے رک جانا تھا، وہاں ایک مرتبہ پھر اپنی حقیقی شکل و صورت میں نمودار ہوئے۔ وہ جگہ جو اہل جنت کے بیٹھنے کی جگہ الماوا ہے، وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، یعنی جنت الماوا 7 آسمانوں کے ختم ہونے کے بعد موجود ہے۔ آیت نمبر 16 یہ ہے ما زاغ البصر وما طغى، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ نگاہ نے انحراف کیا اور نہ تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے اس حقیقت کبریٰ کو دیکھنے میں کسی قسم کی غلطی نہیں کی۔ زاغ زیغن کبھی یعنی کجی کو بھی کہتے ہیں، اور طغا حد سے تجاوز کرنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس حقیقت کو واقعیت کے ساتھ دیکھنے میں کسی قسم کا انحراف کیا کہ حقیقت کو ادراک کرنے میں کوئی سقم رہ جائے، اور نہ ہی جس چیز کو اپنی نگاہ میں لانا تھا اس کی جگہ کسی اور چیز کو نگاہ میں لائے، یعنی نگاہ نے تجاوز کر کے کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ دی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کا ادراک کرنے میں کسی قسم کی خامی نہ آنے دی جسے اللہ تعالیٰ ان کے ادراک میں لانا چاہتا تھا۔ خداوند عالم سے ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔